حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے۔ صرف ڈاکو ہی نہیں تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا اور لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے کہ اگر فضیل بن عیاض نے حملہ کیا تو آپ نہیں بچتے۔ ایک دن گزر رہا تھا، ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہی ہے نا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیات کا ترجمہ پڑھ کے بھی نہیں ماننا۔ آپ بھی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ آیت سنی تو میں رویا، اس قاری کے پاس چلا گیا، اجازت لی، کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، جس نے ڈاکے ڈالے ہوں، چوریاں کی ہوں، یتیموں اور بیواؤں کا مال لوٹا ہو، اگر اتنا گناہ گار بندہ بھی معافی مانگے تو کیا اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا؟ بیٹیاں روتی ہوں، وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے ڈالتی ہوں لیکن پھر بھی ان کی ایک نہ سنی ہو، کیا اللہ ایسے بندے کی بھی توبہ قبول فرما لے گا؟ حافظ جی کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں تمہیں تفسیر بتانے والا، یہ تو میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم میرے پاس آ جانا، معافی مانگ لینا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ تو اللہ فرما رہا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ بس بھائی بہت ہو گیا، بہت گناہ کر لیے، توبہ اب تو۔ وہ جو ساتھ تھے کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ سردار نیا تلاش کر لو بھائی، اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گئے، اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، طرح طرح کی باتیں سنائیں گے کہ اوتھے کی لین جانا۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اب تم لوگ کوئی اور سردار تلاش کرو۔ اوپر سے نہیں کہا، دل سے کہا، تقریریں نہیں کی، لمبے لمبے لیکچر نہیں جھاڑے، اور درد سے کہا، دل سے کہا۔ وہ جو باقی کے تھے نا، ان کے دل پر بھی سردار کی بات کا اثر ہوا، کہنے لگے ہم نے کوئی اور سردار نہیں ڈھونڈنا، اب تو اس طرح تو نہ کر، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا، اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کیونکہ مال لوگوں کا تھا، علماء سے مشاورت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، تو جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا وہ دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے۔ ان میں سے ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، میں اس کے گھر گیا، اسے کہا کہ بھائی میں نے توبہ کر لی، توبہ، میں فضیل بن عیاض وہ ڈاکو ہوں جس نے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، اب میرے پاس پیسے کوئی نہیں، جو پاس تھے وہ لگ گئے، اب تو اس طرح کر کے مجھے معاف کر دے۔ یہودی نے کہا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، دنیا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتی ہے۔ یہودی کہتا ہے میں تو پیسے ہی لوں گا، ایسے تو معاف نہیں کرتا۔ فضیل بن عیاض بولے کہ پیسے تو کوئی نہیں، یہ ہے سچی توبہ۔ وہ کہنے لگے پھر اس طرح کرو کہ میرے اونٹوں کو چارہ ڈالو، جب پیسے پورے ہو گئے تو چلے جانا۔ کل ڈاکو تھے، تلوار چلانی آتی ہے، گھوڑا چلانا آتا ہے، اصحاب ابھی تگڑے، ڈٹنا آتا ہے، اپنے مشن پہ پورا رہنا آتا ہے، لیکن بدلے میں ڈٹے نہیں، تلوار نہیں چلائی، اوزار نہیں دکھائے، زور نہیں لگایا، اپنی بات کو منوایا نہیں، یہ ہے سچی توبہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر بھائی تو اپنے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کی وجہ سے مجھے معاف کرتا ہے نا، تو میں تیرے اونٹوں کو بھی چارہ ڈالنے کو تیار ہوں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، بندوں کے آگے سرخرو نہیں ہونا۔ فضیل بن عیاض نے جب اپنا کام سنبھالا
2-4 दिन यहूदी के ऊँटों को चारा डाला तो वो कहने लगा कि ये जो ठीकरियों से भरी थैली है ना, वो तो ज़रा मेरे पास उठा के लेके आ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने थैली उठा के उस यहूदी को दे दी, और जब यहूदी ने थैली खोली तो वो अशरफियों से भरी हुई थी। यहूदी कहने लगा, मैं तुरात बड़ी पढ़ता हूँ, मैं तुरात का आलिम हूँ, और मैंने पढ़ रखा था कि एक दौर आएगा जब मुसलमानों का नबी आएगा और मुसलमान उसका सच्चे दिल से कलमा पढ़ेंगे, और जब वो मुसलमान गुनाहगार होंगे, गुनाह करने के बाद अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करेंगे ना, सच्चे दिल से तौबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ठीकरियों को भी सोना बना दिया करेगा। फिर ये मट्टी के ढेले अशरफियाँ बना करेंगे। मैंने तो तेरी तौबा चेक की थी, इसमें मैंने रोड़े भरे हुए थे, लेकिन तू जैसे ही उठा के लाया है तो ये रोड़े नहीं रहे, बल्कि अल्लाह ने इनको अशरफियों में तब्दील कर दी है। भाई तेरी तौबा भी सच्ची है, तुम्हारा दीन भी सच्चा है, तो अब इस तरह करके मैं तुझे एक शर्त पे माफ़ करूँगा, तू भी मुझे कलमा पढ़ा दे ताकि मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊँ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ डाकू थे। सिर्फ डाकू ही नहीं थे बल्कि डाकुओं के सरदार थे। इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक काफ़िले की सूरत में हमला करता था और लोग मुझसे डरा करते थे कि अगर फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने हमला किया तो आप नहीं बचते।